قابلیت خود میں ہو تو دنیا قدر کرتی ہے، کسی کے دائیں بائیں کڑے ہونے سے کردار اونچے نہیں ہوتے۔ دین میں آسانی ضرور ہے مگر دین میں منمانی نہیں۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو دھکا نہیں سہارا دیتا ہے۔ کچھ موقعوں پر منہ بند رکھنے میں ہی عافیت ہوتی ہے۔ کھجور کی گٹلی پر باریک سا جلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں، پھر اکڑ کیسی۔ لوگوں نے بلڈ پریشر کے ڈر سے نمک کھانا چھوڑ دیا، شوگر کے ڈر سے میٹھا کھانا چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے ڈر سے حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ تلخ حقیقت، ایک وہ زمانہ تھا کہ لوگ رشتوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دیتے تھے۔ آج وہ زمانہ ہے لوگ اپنی خوشیوں کے لیے رشتے تک قربان کر دیتے ہیں۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلق سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدے نکالنے لگ گئے۔ اب لوگ پروفیشنل ہو گئے، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ وہ بھی کیا دن تھے جب کسی کو گھر کے دروازے سے باہر تک چھوڑ کر آتے تھے تو آنکھیں نم ہو جاتی تھی۔ اب تو قبرستان چھوڑ کر آنے پر بھی قہقہے گونجتے ہیں۔ کڑوا سچ، مر جانے والے شخص کے کپڑے اور جوتے ڈر کی وجہ سے کسی کو دے دیے جاتے ہیں، جبکہ موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، گھڑی اور زیورات وغیرہ نشانی سمجھ کر خود استعمال کرتے ہیں۔ رشتہ، غلطی زندگی کا ایک صفحہ ہوتا ہے لیکن رشتہ ایک پوری کتاب ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی پوری کتاب کو صرف ایک صفحہ کے لیے نہیں کھونا۔ اچھا انسان وہ ہے جس کو ثابت نہ کرنا پڑے کہ میں اچھا ہوں، بلکہ اس کا کردار اس کے اچھے ہونے کی خود گواہی دے۔ نصیب، وہ نصیب بدل بھی سکتا ہے، تم دعا تو کرو۔ وہ تقدیر پلٹ بھی سکتا ہے، تم یقین تو کرو۔ ہمیشہ اچھا گمان رکھے، کیونکہ گمان دل دماغ پر چھا جاتا ہے اور پھر وہی سوچیں تخلیق ہوتی ہے جس طرح کا گمان کیا جاتا ہے۔ عادتیں انسان کو بناتی ہے اور بگاڑتی ہے، اور عادتوں میں سب سے بہترین عادت خوش اخلاقی ہے۔ بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود محض تعلق کو قائم رکھنے کے لیے انجان بننا پڑتا ہے۔ آج کے دور میں اگر جیب میں چید ہو جائے تو سکے گرنے سے پہلے سگے گر جاتے ہیں۔ کردار ہی ایک ایسی کتاب ہے جسے اندھے اور جاہل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بد اخلاق لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے کی صلاحیت انسان کا حقیقی حسن کردار ہے۔ جب آپ کو ہر دوسرا شخص دشمن لگنے لگے، ایسی صورتحال میں اصل دشمن باہر نہیں آپ کے اندر ہوتا ہے، اور وہ ہے آپ کی منفی سوچ۔ امیدیں جب ٹوٹتی ہے تو بندے کے دل میں دوسرے کے بارے میں دشمنی آتی ہے، بدگمانی آتی ہے، اور بندہ قطع تعلقی کر بیٹھتا ہے۔ ہمدردی، خلوص، اچھائی اگر کسی کی صفات کا حصہ ہے تو ہمیں اس کی اس صفات کا ناجائز فائدہ اپنے حق میں نہیں اٹھانا چاہیے۔ مخالف کا دل جیتنے کے لیے اس سے بڑا کوئی حربہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی بدزبانی کا جواب نرم لفظوں سے دیا جائے۔
ہمیشہ اچھا گمان رکھے، کیونکہ گمان دل دماغ پر چھا جاتا ہے اور پھر وہی سوچے تخلیق ہوتی ہے جس طرح کا گمان کیا جاتا ہے۔ جو غلطی نہیں کر سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ فجر کی نماز کو معمولی نہ سمجھو، یہ وہ وقت ہے جب رب اپنے بندوں کو نیند کی راحت سے جگا کر اس پر اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے۔ کسی نے مرغے سے پوچھا، لوگ تمہیں جینے نہیں دیتے، کاٹ ڈالتے ہیں۔ مرغے نے جواب دیا، لوگوں کو جگانے والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔